کون سی ہستی جو یہ فرما رہی ہے، یعنی یہ کتنا اہم امر ہے کہ فرمایا من فرح ابنتہ، جس نے اپنی بیٹی کو خوش کیا، چھوٹی سی بچی کو. آگے چل کے پھر بیٹے کے بارے میں بھی بتایا فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِّن وُلْدِ اسماعیل، گویا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کیا. تو بچے کو اعتماد دینا، بچے کو محبت دینا، بچہ محبت کی کمی کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹکتا نہ پھرے، بچہ گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے اس کو پوری توجہ دینا، اس کو محبت سے اس کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ دوستی کرنا. حدیث میں ہے کہ مختلف مراحل میں بچے کی زندگی کو تقسیم کر دیا گیا. والدین ہی نے ظاہر ہے تربیت کرنی ہے بچوں کی، تو نہیں کر سکتے. سارے والدین اچھی تربیت نہیں کر سکتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار یہ جتنی ہماری جیلیں ہیں ظاہر ہے وہ بھری ہوئی ہیں، وہاں پہ ہر طرح کے کرمنلز موجود ہیں، قاتل بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. تو کیا یہ جو اس طرح کے کرمنلز ہیں جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے آبویسلی، تو پیرنٹس اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گے کہ آپ نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی ہے؟ بلا شبہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ چون خشت اول نہد میں عمار کھج تھا سریا روت دیوار کھج. جب پہلی اینٹ غلط رکھی جائے تو وہ اگر سریا کی بلندیوں کو بھی چھو لے تو وہ تو دیوار ٹیڑھی ہی ہوگی. تو یہ والدین ہی، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے، والدین کی ذرا سی غفلت اولاد کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے. اولاد امانت الہیہ ہے. یہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہماری ملکیت ہے. ہم نے ایک وہ شروع میں اس کے انٹرو میں نے ایک وہ حدیث شریف پڑھی تھی، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک گلہ بان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ جو مرد کا خاندان ہے ظاہر ہے وہ سربراہ ہے، تو وہی اس کی رعیت ہے نا. تو اگر تربیت صحیح نہیں کر سکا، وہ کرمنلز بن گئے ہیں اور مختلف معاشرے میں ظاہر ہے وہ برائیاں کرتے ہیں، ایک ناسور اور فیسٹر بن گئے ہیں، تو آبویسلی وہ گناہگار تو ہیں. بالکل. یہ ہم نے آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا اہلیکم، قوا انفسکم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اولاد کو بھی بچاؤ. جی ہاں، تو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اولاد کو بھی. تو گھر کا سرپرست تو مرد ہے، گھر کا حاکم. الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کے حاکم ہیں، مرد عورتوں کے محافظ ہیں، مرد اپنی فیملی کے پاسبان ہیں. خالق کائنات نے مرد کو ذمہ دار اور محافظ قرار دیا ہے. نان و نفقہ صرف فراہم کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی حفاظت کرنا، گرم و سرد حالات سے ان کو بچانا، اولاد کی تربیت کرنا، خاتون کو تحفظ فراہم کرنا، گھر میں ایک گرمی اور حرارت کا ماحول اور آرام و آسائش مہیا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں. تو اگر تربیت صحیح نہیں کی تو بے شک اس نے اس وقت جو غفلت کی وہ اتنی سنگین نہیں تھی، لیکن اب جب اس کے نتائج سنگین برآمد ہوں گے تو اس کے مطابق عقوبت اور سزا بھی اسی کے تناسب سے ہوگی. تو اس لیے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو قطعاً اس کو نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اسلام نے تو بچے کے جو چھوٹے چھوٹے امور ہیں، اور اصل میں تو میں جب مطالعہ کرتی ہوں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں مجھ پہ خود بھی منکشف ہوتی ہیں کہ در واقع جن کو ہم چھوٹی باتیں کہتے ہیں یہی بڑی باتیں ہیں، اور یہی انسانی زندگی کی کامیابی کی سب سے بڑے موجبات ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. بچہ جب باپ کی آغوش میں ہو تو حدیث ہے، اور دیکھیے کیسی ذات، کون سی ہستی جو یہ فرما رہی ہے، یعنی یہ کتنا اہم امر ہے کہ فرمایا من فرح ابنتہ، جس نے اپنی بیٹی کو خوش کیا، چھوٹی سی بچی کو. آگے چل کے پھر بیٹے کے بارے میں بھی بتایا فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِّن وُلْدِ اسماعیل، گویا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کیا. تو بچے کو اعتماد دینا، بچے کو محبت دینا، بچہ محبت کی کمی کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹکتا نہ پھرے، بچہ گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے اس کو پوری توجہ دینا، اس کو محبت سے اس کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ دوستی کرنا. حدیث میں ہے کہ مختلف مراحل میں بچے کی زندگی کو تقسیم کر دیا گیا.
7 سال کی عمر تک وہ تمہارا سردار ہے، بادشاہ ہے، صحیح۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے ساتھ دوستی کرو اور دوستانہ انداز میں محبت کے ساتھ. ابھی ایک ہمارے ملنے والے ہیں، ان کا انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ سے میں نے تعزیت کی تو انہیں یہ جملہ کہا کہ میرے شوہر نے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی. تو کہنے لگیں کہ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے بہت محبت کے ساتھ انہوں نے بچوں کو آداب اسلامی سکھائے کہ بچوں نے بڑی ایڈوانس ایجوکیشن لی، لیکن اس کے باوجود والد انہیں غیر محسوس طریقے سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ کچھ ٹائم گزارو، میں تمہارے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں، تو وہ بچوں کو اسلامک سینٹرز میں لے جاتے تھے اور بچوں کے ساتھ تفریح بھی ہو جاتی تھی، وقت بھی ان کے ساتھ گزر جاتا تھا اور بچے کچھ سیکھ بھی لیتے تھے. تو آج والد تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بچے اس ایج میں یعنی ابھی بہت ینگ ہیں مگر اتنے زیادہ تربیت یافتہ ہیں تو غیر محسوس طریقے سے محبت کے ساتھ کہ بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ باپ ہمیں وقت دے رہا ہے اور باپ ساتھ ساتھ بچوں کو اسلامک سینٹر میں لے جا کے ان کو لیکچر سنوا رہا ہے، ان کو مواعظ حسنہ، ان کو اسلامی تعلیمات. تو یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں اور باپ کے فرائض منصبی میں سے ہیں. صرف بچے کو نان و نفقہ فراہم کرنا باپ کی ذمہ داری نہیں، اگرچہ وہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ایسے باپ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جو اپنی اولاد کا بوجھ دوسروں کے کاندھوں پر ڈال دیتا ہے. اولاد باپ کی ذمہ داری ہے. امریکہ میں باپ پہ بہت ذمہ داری ہیں، بہت سنگین، خواتین نے بھی نہیں چھوڑنا، بچوں نے بھی نہیں چھوڑنا، بہت سنگین ذمہ داری ہے. اور باپ پہ تو اتنی سنگین ذمہ داری ہے کہ بچہ جب شیرخوار ہوتا ہے، ماں اگر بچے کو دودھ پلائے تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ماں باپ سے اجرت لے سکتی ہے.